حدیث حضرت مولانا سعید یوسف صاحب دامت برکاتہم العالیہ مناظر اسلام، حضرت مولانا مفتی مجیب الرحمان صاحب راولپنڈی والے اور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر عتیق الرحمان ہزاروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسلام آباد سے، وہ بھی کل انشاءاللہ چوک ختم نبوت کی سخانی بازار میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے، اور ہمارے مہمان محترم شاعر اسلام جناب سید سلمان گیلانی صاحب اپنا کلام پیش فرمائیں گے۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ آج ایک بہت بڑے عرصے کے بعد ایک مرتبہ پھر ہمارے اکابرین کی نشانی اسٹیج کے اوپر، جیسے آپ کو معلوم ہے 71 سال ہو چکے، اور یہ 71ویں سالانہ سیرت کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ اس انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے اسٹیج پر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، مفکر ختم نبوت، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمت اللہ علیہ، شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، خطیب اسلام حضرت مولانا اجمل خان لاہوری رحمت اللہ علیہ، سیف بے نیام حضرت مولانا لقمان علی پوری رحمت اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے جید اکابر حضرات علماء کرام عزیزان محترم عقیدہ ختم نبوت کا بھی اس اسٹیج سے دفاع کرتے رہے ہیں، ناموس صحابہ کا بھی دفاع کرتے رہے ہیں، قرآن و سنت کی پرچار کرتے رہے ہیں۔ اسی اسٹیج پر آج حضرت شاہ صاحب کے والد محترم شاعر اسلام، شاعر ختم نبوت، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جیسے اکابرین کے رفیق سفر جناب حضرت سید امین گیلانی رحمت اللہ علیہ اسی انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے اسٹیج پر وہ اپنا کلام، نعتیہ کلام، انقلابی کلام، انقلابی پیغام سنایا کرتے تھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج بھی وہ نسبتیں قائم ہیں، آج بھی وہ مشن جاری ہے، آج بھی وہ تحریک جاری ہے، اور الحمدللہ آج بھی انہی قائدین کے الحمدللہ وہ چشم نظر، وہ نور نظر الحمدللہ آج بھی انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے اسٹیج پر اسی طرح کر انہیں ایک مرتبہ پھر اسی رونق سے نواز رہے ہیں۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے جناب حضرت سید سلمان گیلانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے والد صاحب جناب حضرت مولانا ارشاد الحق مدنی رحمت اللہ علیہ دعوت دیا کرتے تھے، ان تمام اکابرین کو وہ آیا کرتے تھے، اور حضرت شاہ صاحب کی بہت قریبی نسبتیں تھی، والد محترم سے بہترین مجلسیں ہوا کرتی تھی۔ عزیزان محترم، اس جلسے کی وساطت سے جتنے قائدین، جتنے اکابرین انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے سٹیج پر آتے رہے، عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کرتے رہے، میں ان تمام کو دل کی اتھا گہرائیوں سے ایک مرتبہ پھر خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ان کے ان مرکز کے اوپر ہزاروں نہیں بلکہ کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ سب کہہ دو آمین، اونچی آواز سے کہہ دو آمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہی پروگرام مشن الحمدللہ آپ کے تعاون سے، آپ کی محبتوں سے جاری ہے، اور میں کہتا ہوں آج یہ آپ جو انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے ان جلسوں میں شرکت کرتے ہیں، رب محمد کی قسم ہے آپ کی نسبتیں، آپ کا شجرہ، آپ کا تعلق الحمدللہ ان اکابر علماء دیوبند سے جڑتا چلا جاتا ہے، مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج ہم فخر سے کہہ
کہتے ہیں عزیزان محترم کہ ہمارا ان اکابرین سے آج تعلق ہے، نسبت ہے، ان آل سادات سے ہماری نسبتیں ہیں، یہ سچے سچے عاشق رسول ہیں، محبوب پیغمبر کے اس خانوادے کے الحمدللہ، آج یہ اسی خانوادے کے الحمدللہ یہ دل نشین یا ان سے جڑے ہوئے آج وہی آل رسول الحمدللہ اس سٹیج کی زینت بن رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں آج جیسے آج ہم فخر سے کہتے ہیں ہماری نسبتیں ان کے قدموں سے ہے، ہماری نسبتیں ان قائدین سے ہے، ان اکابرین سے ہے، الحمدللہ کل ہماری اولاد بھی فخر کرے گی کہ ہمارے آباء و اجداد کی نسبتیں بھی ان سے ہوا کرتی تھی، آج ہماری نسبتیں بھی انہی اکابر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں الحمدللہ۔ تو الحمدللہ یہ آپ کا ہمارا آنا جمع ہونا، اور آج کوئی پہلا دن نہیں کہ آپ آئے ہیں، مسلسل آج 10واں جلسہ ہے، آپ روزانہ آ رہے ہیں محبوب پیغمبر کے عشق میں، انجمن تبلیغ قرآن و سنت پشاور کی دعوت پہ الحمدللہ عقیدہ تھام رکھا ہے، آپ لوگوں نے پرچار کر رہے ہیں، میدان میں موجود ہیں۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑا کیا اعزاز ہو سکتا ہے؟ آج پشاور کے چوکوں کے اندر، گلیوں کے اندر، چوراہوں کے اندر علماء دیوبند کا سٹیج لگا ہوا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے اعزاز کا مقام، فخر کی بات ہے، ہم اس پہ فخر کرتے، اپنے سٹیج پہ فخر کرتے، اکابرین پہ فخر کرتے، ان کی قربانیوں پہ فخر کرتے، ان کی شہادتوں پہ فخر کرتے، ان کی ناموس پہ فخر کرتے، جنہوں نے سب کچھ محبوب پیغمبر کے عشق میں لٹا دیا، جیسے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ۔ کسی نے پوچھا حضرت زندگی کیسی گزری ہے؟ فرمایا آدھی گئی جیل میں، آدھی گئی ریل میں، آدھی جیل میں ختم نبوت کا دفاع کرتے ظالم جابر باطل اور اس کفر کو للکارتے ہوئے آدھی زندگی ان جیلوں میں چلی گئی، آدھی زندگی عقیدے ختم نبوت کے دفاع میں سفر کرتے ہوئے ریلوں میں گزر چکی ہے۔ تو الحمدللہ آج حضرت صاحب جمعہ کی نماز لاہور میں پڑھی ہے، اور جمعہ کی نماز کے بعد سفر کا آغاز بائی روڈ کرتے 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 ابھی الحمدللہ کچھ دیر پہلے پشاور پہنچے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں ان جیسے اکابر، یار ان جیسے زندگیاں بسر کر دینے والے، اپنا آرام گھر بار لٹا دینے والے، چھوڑ دینے والے، یہ اپنے والد اپنے قائدین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آج بھی ختم نبوت کا وہ پرچم تھامے ہوئے الحمدللہ ہر میدان میں اس باطل کو للکار رہے ہیں، قادیانیوں کو للکار رہے ہیں، مرزائیوں کو للکار رہے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج جس طرح یہ یہاں پہ کلام بیان کریں گے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اسی طرح قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کے سامنے بھی قادیانیوں کو کفر کو للکارتے رہتے ہیں۔ میرا قائد بھی اس نقش قدم پر اکابرین کے مشن پہ آج یہ بھی الحمدللہ اپنے اکابرین کے نقش قدم مشن پہ چلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم بھی عہد کرتے ہیں حضرت شاہ صاحب کی موجودگی میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم بھی محبوب پیغمبر کے ادنا غلام بن کر محبوب پیغمبر کے عقیدے ختم نبوت پر پیرا بھی دیتے رہیں گے، چوکیداری بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ آل رسول ہیں، یہ کل قیامت کے دن ہماری محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گواہی دیں گے، ہاں محبوب، ہاں نانا حضور، یہ وہ ہے جو عشق اور محبت کے اندر، عشق مصطفیٰ کے اندر یہ بھی اپنا میدان سجا کے، یہ بھی اپنے عشق کا والہانہ اظہار کرتے ہوئے چوکوں پہ نکلے، چوراہوں میں نکلے، میدانوں میں نکلے، بیڑیاں پہنی، جیلوں میں گئے، ایف آئی آر ہوئی ہیں، ہتھکڑیاں پہنی ہیں، لیکن محبوب آپ کے مشن عقیدے سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے ہوئے ہیں۔
بس یہی اعزاز ہمارے لیے جو ہم لے کر اس دنیا سے چلے جائیں گے، یہ عشق لے کر جائیں گے، یہ مشن لے کے جائیں گے، یہ وفائیں لے کے جائیں گے، یہ ادائیں لے کے جائیں گے۔ اور میرا ایمان ہے انشاءاللہ اسی جذبے کی بنیاد پر کائنات کا رب اس محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے اندر ہمیں بھی محبوب پیغمبر کے جھنڈے کے نیچے کل قیامت میں بھی جمع کرے گا انشاءاللہ۔ سب کہہ دو انشاءاللہ، اونچی آواز سے کہہ دو انشاءاللہ، ہاتھ کھڑے کر کو کہہ دو انشاءاللہ، ذرا ہاتھ آخر تک لے رہا کے کہہ دو انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ، اللہ رب العزت آپ کی جان، مال، عزت، آبرو، کاروبار، رزق، اولاد، اعمال صالحہ میں برکت ہی برکت عطا فرمائے۔ بس آخر میں دعوت دینے جا رہا ہوں اس شخصیت کو کہ جنہوں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اس ختم نبوت کے سٹیجوں پر بھی عقیدہ ختم نبوت کا دفاع بھی کیا، اشاعت بھی کی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا آج بعض شعراء مشاعروں کے اندر، آج بعض شعراء یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں کے سٹیج پر، یونیورسٹیوں کے کانویکیشن ہالوں کے اندر وہ کبھی داڑھی کی توہین کرتے ہیں، کبھی پگڑی کی توہین کرتے ہیں، کبھی علماء کا استہزاء کرتے ہیں، کبھی اسلام کا استہزاء کرتے ہیں۔ لیکن حضرت شاہ صاحب الحمدللہ اب آگے بڑھے ہیں، کالجوں میں بھی، یونیورسٹیوں میں بھی الحمدللہ، ان مشاعروں کے اندر بھی الحمدللہ جہاں عقیدہ ختم نبوت کا دفاع ان مجلسوں میں، ان محفلوں میں عقیدہ ختم نبوت کا دفاع بھی کر رہے ہیں، اپنے اشعار کے ذریعے دین کا دفاع بھی کر رہے ہیں، اپنے اشعار کے ذریعے الحمدللہ داڑھی کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، پگڑی کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، اور محبوب پیغمبر کی سنت کا دفاع بھی کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اکابرین نے آج کوئی سٹیج، کوئی میدان، کوئی محاذ خالی نہیں چھوڑا ہوا ہے۔ بس دعوت دینے جا رہا ہوں اس مرد کلندر کو، اس شخصیت کو، اس آل رسول کو، اس سید کو، اس سید زادے کو، اس صاحب زادے کو، محترم المقام جناب شاعر انقلاب، شاعر اسلام، شاعر ختم نبوت، فخر السادات جناب سید سلمان گیلانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کہ وہ آ کر آپ سے مخاطب ہوں۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، سر بکف سر بلند، جرت مند غیرت مند، انجمن تبلیغ قرآن و سنت، انجمن تبلیغ قرآن و سنت جناب حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے عرصے کے بعد، جیسا کہ برادر بلکہ بھتیجے کو ہوں گا، آج ان کے خطاب کو سن کر بہت حوصلہ ہوا۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے صاحب۔ عزیزم کا یہ جو خطاب تھا، مجھے ان کا خطاب سن کر مولانا اجمل خان مرحوم لاہوری یاد آ گئے، بالکل ہو بہو ہوئی انداز۔ مجھے ایسا لگا جیسے اگر میں نہ دیکھوں تو میں سمجھوں گا کہ مولانا امجد خان صاحب خطاب۔ اللہ سلامت رکھے، بہت خوشی ہوئی۔ باقی انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ 71 سال ہو گئے، میں بھی 71 سال کا ہو گیا۔ بتا ہی دوں، سچ سچ بتا۔
تو یعنی میری اور انجمن کی عمر ایک ہے ماشاءاللہ. اللہ بہت کام لے گا آپ سے انشاءاللہ. سلامتی ہو. بس اب پہلے والا ولولہ جوش تنتنا وہ تو نہیں ہے ظاہر ہے. پھر مجھے پچھلے سال یہ کمبخت کورونا ہو گیا، اس کی وجہ سے بھی کچھ حافظے پر اثرات ہیں، کچھ یادداشت پر ہے مسئلہ، کچھ ٹیشوز کا مسئلہ ہے. اس لیے یہ سنت انبیاء پر بھی عمل کر رہا ہوں، اعصاب پکڑ لیا ہے. یہ بھی بڑی غنیمت ہے. نظر بھی کچھ کمزور ہو گئی. بہرحال زندگی کے حصے ہیں، یہ پارٹ آف لائف ہے. آپ کے جذبات جو میرے متعلق میں نے سنے ہیں، اللہ ویسا بنا دے. اکابر بزرگ تو واقعی ایسے تھے، ہم تو بس قول کے غازی ہیں، وہ کردار کے غازی سے ہم گفتار کے غازی ہیں. درود شریف پڑھ لیجیے. آج کل مسلسل پروگرام بھی ہو رہے ہیں، چینلز پر بھی جانا ہوتا ہے. بہرحال جتنا کلام پڑھا گیا اللہ نے توفیق دی، 2-3 نعتیں آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، پھر کل انشاءاللہ وہ جس کے شانائے اقدس پہ کملی کالی کالی ہے، صلی اللہ بلند آواز سے صلی اللہ. ماشاءاللہ آپ بڑے باذوق ہیں، یہ مجھے پتہ ہے. سبحان اللہ، واہ واہ، کیا کہنے. یہ آپ کا پرانا داد دینے کا طریقہ ہے، اور شاعر یہی چاہتا ہوتا ہے. 100 بوتلوں کا نشہ ہے اس واہ واہ میں. وہ جس کے شانائے اقدس پہ کملی کالی کالی ہے، وہ جس کے شانائے اقدس پہ کملی کالی کالی ہے، یہی ہاں ہاں یہی ہاں ہاں یہی اس گلشن ہستی کا مالی ہے، یہی ہاں ہاں یہی اس گلشن ہستی کا مالی ہے. لہو دے دے کے سینچا گلشن توحید کو اس نے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لہو دے دے کے سینچا گلشن توحید کو اس نے، مقر ہے پتا پتا شاہد اس کی ڈالی ڈالی ہے، مقر ہے پتا پتا شاہد اس کی ڈالی ڈالی ہے، یہی ہاں ہاں یہی اس گلشن ہستی کا مالی. اور میں ہوں اللہ کا بندہ، رسول اللہ کا نوکر. تو آگے ہے نا، میں ہوں اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ، رسول اللہ کا نوکر. ایک ان میں جاں کا مالک ہے، ایک ان میں دل کا والی ہے، ایک ان میں
جہاں کا مالک ہے ایک ان میں دل کا والی، یہی ہاں یہی اس گلشن ہستی کا، اور نہ اس کی بخششوں کی حد، نہ اس کی بخششوں کی حد، نہ اس کے مانگنے کی حد، نہ اس کی بخششوں کی حد، نہ اس کے مانگنے کی حد، کہ اللہ دینے والا ہے رسول اللہ سوالی ہے، کہ اللہ دینے والا ہے رسول اللہ سوالی ہے، وہ جس کے شانائے اطہر پہ کملی کالی کالی ہے، یہی ہاں یہی اس اور وہ ہے بے شک بشر پر جس نے دیکھا وہ پکار اٹھا، وہ ہے بے شک بشر، وہ ہے بے شک بشر پر جس نے دیکھا وہ پکار اٹھا، یہ ہستی تو خدا نے نور کے سانچے میں ڈالی ہے، وہ ہے بے شک بشر پر اور جس نے دیکھا وہ پکار اٹھا، یہ ہستی تو خدا نے نور کے سانچے میں ڈالی ہے، اور دعائیں گالیاں سن کر کرم کرنا ستم سہ کر، دعائیں شتم سب پر گالیاں سن کر کرم کرنا ستم سہ کر، میری جان تجھ پہ قرباں ہر ادا تیری نرالی ہے، اور دعائیں شتم سب پر، یعنی گالیاں سن کر سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ یہ کیا ہوتا ہے بار بار؟ دکانیں بند کر رہے ہیں یار، اللہ اکبر، اور دعائیں گالیاں سن کر کرم کرنا ستم سہ کر، میری جان تجھ پہ قرباں ہر ادا تیری نرالی ہے، میری جان تجھ پہ قرباں ہر ادا تیری نرالی ہے۔ اور مدینے کی طرف چلیں ذرا، جانا ہے میرے ساتھ چلنا ہے، چلیں۔